کہا جاتا ہے، ان کی بھی اتھینٹسٹی مشکوک ہے. یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ ہاں یہ واقعی بدھا کا اپنا کلام ہے یا پھر بدھا کی طرف اس کو منسوب کر دیا گیا. تو جتنے بھی دنیا میں مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے پاس کوئی بھی شک و شبہ سے بالا اوریجنل سورس ہے ہی نہیں کہ جس پر وہ ڈپینڈ کرے سوائے اسلام کی. اور صرف دنیا میں ایک ہی کتاب ہے. مذہبی کتابوں کو دیکھ لیجئے یا کسی بھی علم کی کتاب کو دیکھ لیجئے، کوئی بھی علم، کوئی لکھنے والا یہ کہتا ہی نہیں اور کہہ سکتا ہی نہیں کہ جو کچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے وہ شک سے بالا ہے اور سب صحیح. کوئی نہیں کہتا. ہاں، قرآن کو واحد یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ بالکل شک سے پاک ہے، اور اس کو سائنس نے ثابت بھی کیا ہے. بہت سے ایسے علوم جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا، کوئی فزکس، کوئی بایولوجی، کوئی باٹنی، کوئی فزیولوجی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن ان سب موضوعات پر قرآن نے گفتگو کی ہے. اور جو باتیں 1500 سال پہلے فرمائی وہ آج ثابت ہو رہی. اب آپ دیکھیں کہ یہ علوم جب شروع ہوئے تو خود ان علوم کے اندر کتنا چینج آیا. یہ جتنے بھی علوم ہیں، جتنی بھی سائنسز ہیں، ان کے اندر بھی تو ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے نا، ارتقاء ہوتا رہا ہے. تو وہ اپنے ابتدائی سٹیج سے لے کے جب اینڈ تک پہنچی ہیں اپنی ترقی یافتہ شکل میں، تو اس ترقی یافتہ شکل میں جو نظریات پیش کی گئے ہیں ان میں یعنی قرآن جو ہے اسی کا نظریہ الٹیمیٹ نظریہ قرار پایا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ پہلے ایک ہوتے تھے. قرآن نے پہلی دفعہ کہا کہ کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان کیا تھے؟ آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو الگ کیا. اور آج سائنس کیا کہتی کہ ایک سپر ایٹم تھا جس کے اندر دھماکہ ہوا اور پھر یہ ساری چیزیں نکل کر پھیلنا شروع ہو گئی، جتنے بھی پلانٹس اور یہ تمام چیزیں ہیں، اور پھر اس سے مزید پھیلتی چلی جا رہی ہے. اور یہ جو پھیلنے کا نظریہ یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دے رہے ہیں، یعنی وہ پھیل رہا ہے، ان میں چینجز آ رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا نہیں ہے. تو یہ سب باتیں اس طرح کی انشاءاللہ بہت سی مثالیں آپ آئندہ پڑھیں گی، لیکن یہاں پر صرف اس بات کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ واقعی قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ باتیں ایک دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بندے بشر کو کوئی سپر ایٹم نام کی چیز نہیں پتا تھی، کوئی آسمانوں کی وسعت کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا، لیکن آپ نے اگر یہ سب کچھ بیان کیا تو وحی الہی کی بنیاد پر. اس سے پتہ چلتا کہ اللہ کا کلام ہے. دوسری بات آپ دیکھیے تحریر کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کلام ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں، اور اللہ کا بھی کلام ہے. اتنا واضح ثبوت ہے یہ کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو ایک طرف رکھ لیں اور دوسری طرف قرآن کی آیت رکھ لیں. تو جس کو معمولی سے بھی عربی آتی ہے نا، تھوڑے دنوں میں آپ کو بھی معمولی سے عربی آ جائے گی، اور قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا بھی ٹیکسٹ جب انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ حیران ہوں گے کہ واضح فرق ہے ایکسپریشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا، چناؤ کا، نو کمپیریزن، حالانکہ آپ ہی پر قرآن بھی اترا ہے. تو جو قرآن کے نام سے آپ نے پیش کیا اس کا زبان اور لب و لہجہ اور انداز بالکل فرق ہے، اور جو آپ نے خود سے قرآن کی وضاحت بیان کی یعنی حدیث کی شکل میں، اس کا سٹائل بالکل فرق ہے. وہ لگتا ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یعنی یہ دو باتیں میں کس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں آج. جب کوئی آپ سے سوال کرے کہ جی بتائیے ذرا قرآن کیا ہے اور اس کا تعارف مجھے کرائیے، قرآن کو انٹروڈیوس کرنا ہو تو آپ کیا بتائیں گے، تو اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجیے آپ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے، بلکہ ایک چھوٹا نسخہ ہمیشہ بیگ میں رکھ کے گھر سے نکلا کریں. کسی موقع پر کہیں بھی کوئی شخص تھوڑا سا انٹرسٹ شو کرے تو فی سبیل اللہ اس کو ڈونیٹ کر دیا کریں اللہ کے راستے میں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ذریعے آپ کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے کوئی ہدایت پا جائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. تو آپ دیکھیں گے کہ جب وہ کھولے گا نا اور پہلے ہی پڑھے گا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، تو وہ اگر واقعی سوچ کے پڑھا نا، سمجھ کے پڑھا، تو وہ یہی ہل جائے گا. اچھا، کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ اس کتاب میں کچھ شک. ہر مؤلف کیا لکھتا ہے پریفیس میں کہ یہ میری ایفرٹ ہے اور اس میں غلطی کا امکان ہے، یا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو آپ انفارم کریں، اور سجیشنز چاہیے یا اور آپ کے مزید مشوروں کے طالب ہیں
لیکن صرف قرآن ہے جو کہتا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب، یہ کتاب یعنی قرآن، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور پھر اس کے جو کانٹینٹس ہیں، جو اس میں تعلیمات ہیں، جو احکامات ہیں، اور جو کچھ دنیا یا آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے وہ بالکل سچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو کہا گیا ہے، جیسے ہونے کا بتایا گیا ویسا ہی ہو کر رہے گا. تم نہیں بدلتے تو نہ بدلو، اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. لا تبدیل لکلمات اللہ. کس لیے آیا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے آیا. ہدن ہدایت ہے. کیا معنی ہے ہدن ہدایت کا؟ دکھا، چلا، منزل تک پہنچا. اہدنا الصراط المستقیم میں آپ پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہدایت کے معنوں میں شفقت اور محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا بھی آتا ہے. یعنی کسی کو آرام سے یا محبت سے یا نرمی سے کوئی بات بتانا. ایک تو ہے نا کہ پولیس میں جیسے راستہ دکھاتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ ایک ماں جیسے اپنے بچے کو کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں بتاتی. تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے. تو اس نے انسان کے لیے جو رہنمائی کا انتظام کیا ہے، جو ہدایت بھیجی ہے، اس میں پھر انسانوں کا کتنا فائدہ اور کتنی خیرخواہی اور کتنی بھلائی ہو سکتی ہے، اور ان کے لیے کتنی شفقت اور رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے یہ ہدایت کا ذریعہ کتاب ہمارے لیے بنائی. للمتقین، متقین تقوی سے ہے یہ لفظ. تقوی کا لفظ جو ہے واو قاف یہ وقایا پرہیز کرنے کے لیے ہوتا ہے. وقایا کا لفظ پرہیز کرنے کے لیے، بچنے کے لیے. تو تقوی بچنا کس سے؟ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، برے انجام سے. یہاں پر متقین کی ہدایت کی بات ہے، لیکن قرآن پاک میں دوسری جگہ ہدی للناس بھی آیا ہے کہ یہ کتاب سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اس لیے صرف متقین ہی اس کو نہ پڑھا کریں، بلکہ تمام انسانیت تک اسے لے جانا ضروری ہے. ہاں، ہدایت تو یہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ تو یہ سب کو بتاتا ہے، لیکن فائدہ کون اٹھاتا ہے اس سے؟ جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، جو بچنا چاہتے ہیں، دنیا میں گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں اور آخرت میں برے انجام سے بچنا چاہتے ہیں. وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ اس سے ہدایت پا جائیں گے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہوتا نا ایسے؟ کیوں؟ فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہاں؟ فرق نیت کا ہوتا ہے، یا ارادے کا ہوتا ہے، یا اندر کے سوچ کا ہوتا ہے. ایک شخص اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس کے مطابق بدلنا ہے، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ مجھے بس یہ جاننا ہے کہ قرآن میں کہا کیا گیا، اور ایک اس لیے پڑھتا ہے کہ بس اس سے ثواب کمانا ہے اور کوئی دنیا کے مسئلے مسائل حل کرنے. تو جو جس نیت، جس ارادے اور جس خیال سے اس کتاب